اسرائیل نے انسانیت کو پھر پامال کیا، ورثہ کی اجازت کے بغیر۔ تل ابیب میں نیشنل سینٹر آف فرانسک میڈیسن میں شہید یحییٰ سنوار کا پوسٹ مارٹم۔ رپورٹ میں بتایا کہ پورے جسم پر زخم لگے، میزائل فائر ہونے سے دائیں بازو پر چوٹیں آئیں، بائیں ٹانگ عمارت ملبے تلے دبی، موت کی وجہ سر میں گولی بنی۔ تمام مظالم کے بعد اسرائیلی ٹینک نے شیلنگ کی۔ طوفان الاقصی کے ماسٹر مائنڈ مزاحمت کے علم بردار، امریکہ اور اسرائیل کے لیے خوف کی علامت۔ حماس کے نئے سربراہ یحییٰ سنوار اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ یحییٰ سنوار ایک سخت اور پرعزم جنگجو شخصیت کے مالک تھے جو اسرائیل کے خلاف فلسطینی تحریک میں نمایاں کردار ادا کرتے رہے۔ یحییٰ سنوار کو اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد حماس کا نیا سربراہ منتخب کیا گیا تھا۔ حملے میں یحییٰ سنوار کے 2 محافظ بھی شہید ہوئے۔ غزہ کی فضا سوگوار، یحییٰ سنوار کی شہادت پر ہر آنکھ اشک بار۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یحییٰ سنوار کی شہادت کو خوش قسمتی قرار دے دیا، کہا اب جنگ بندی کے امکانات بڑھ گئے۔ نیتن یاہو نے اپنے آقا کی بات کی نفی کر دی، کہا ابھی اختتام نہیں ہوا۔ آخری دم تک شیروں کی طرح لڑتے رہے۔ یحییٰ سنوار نے آخری لمحات تک لڑائی جاری رکھی، شدید زخمی ہونے کے باوجود اسرائیلی ڈرون کا لکڑی سے مقابلہ کیا۔ یحییٰ سنوار 1948 کے بعد میدان جنگ میں شہید ہونے والے پہلے فلسطینی سیاسی کمانڈر۔ اسرائیل نے سنوار کی آخری مزاحمت کی فوٹیج اپنی ٹیکنالوجی کی دھاک بٹھانے کے لیے جاری تو کی، لیکن انجانے میں مسلمانوں پر احسان کر گیا۔ اس نے دنیا کو بتایا کہ ایک مجاہد، ایک ہیرو کی موت کیسے ہونی چاہیے۔ دنیا کے عظیم مجاہد ہیرو کو سلام۔ اسرائیل سمیت عالمی میڈیا میں حماس کے ممکنہ سربراہ سے متعلق تبصرے اور پیش گوئیاں عروج پر۔ شہید یحییٰ سنوار کی جگہ جو شخصیات لے سکتی ہیں ان میں 5 ممکنہ نام منظر عام پر آ گئے۔ خالد مشعل، خلیل الحیا، موسیٰ ابو مرزوق، محمد اسماعیل درویش اور محمد سنوار کے نام شامل۔ حماس کی جانب سے ابھی تک کوئی نام سامنے نہیں آیا۔ غزہ میں صہیونی جارحیت، جبالیہ میں انروا اسکول پر بمباری، 28 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ شاتی کیمپ پر حملوں میں 10 فلسطینی جان سے گئے۔ خان یونس، رفح سمیت شمالی اور وسطی غزہ بمباری سے گونجتے رہے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 42,500 سے بڑھ گئی۔ مغربی کنارے کے شہر طبس میں مزاحمت کاروں کی شدید جوابی کارروائیوں سے صہیونی فوج کو بھاری نقصان پہنچنے کی اطلاعات۔ آئینی ترامیم پر 26 نکاتی مسودہ منظور، اگر مگر کی صورتحال برقرار۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی سے منظور مسودہ کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ مسودے میں اتحادی جماعتوں کی تجاویز شامل نہیں۔ ANP نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ PTI اور JUI نے مسودے کی مخالفت کر دی۔ 11 صفحات پر مشتمل مسودے کو حتمی شکل دے دی گئی۔ آئینی ترمیم کو 26ویں ترمیم ایکٹ 2024 کا نام دیا گیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 38، آرٹیکل 48 اور آرٹیکل 81 میں ترمیم تجویز کی گئی ہیں۔ آج بھی ہماری مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات میں طویل گفتگو ہوئی ہے ان شقوں پہ جو آئینی ترمیم میں شامل ہے۔ ابھی ہماری میٹنگ جاری ہی تھی کہ یہ خبر آئی کہ اسپیشل کمیٹی نے اس کو اپروو کر دیا ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ ہماری ابھی بھی بات چیت شروع ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کسی نتیجے پہ بہت جلد ہم پہنچ جائیں گے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے مولانا سے اتفاق رائے ہو چکا ہے، جلد کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو بولے، یہ حکومت کی طرف سے چوتھا ڈرافٹ شیئر کیا گیا ہے، ہماری بات چیت ابھی بھی جاری ہے، ہم بانی PTI سے ملاقات کر کے ان سے ہدایت لیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری بلاول بھٹو سے صرف سلام دعا ہوئی ہے، ڈرافٹ پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ آئینی ترامیم کی منظوری، مولانا کی رہائش گاہ پر پھر سیاسی ہلچل۔ مولانا فضل الرحمان سے PTI وفد کی ملاقات، حکومتی وفد بھی پہنچ گیا۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے PTI کے وفد کو عشائیہ دیا گیا۔ ملاقات میں مجوزہ آئینی ترامیم کے مسودے پر بھی گفتگو۔ بلاول بھٹو زرداری کی بھی مولانا سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज फिर होगा। इजलास में 26वीं आईनी तरमीमी मुसव्वदे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी आज दोबारा होंगे। काबीना से मंजूरी के बाद मुसव्वदा दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा। इन्होंने कहा कि अदालत नहीं होगा, बेंच होगा। मैंने कहा चले बेंच बनाए मगर बराबरी का नुमाइंदगी दे। इन लोगों का मुतालबा था कि जस्टिस फाइज ईसा नहीं रह सकता, तो जस्टिस फाइज ईसा भी नहीं रहेगा। ये मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना सिर्फ मुतालबा है, हमारा रिक्वेस्ट है सियासी जमातों से कि वो आज का ना सोचे, वो मुस्तकबिल के बारे में सोचे। आपने बेंच का नाम देना है या कोई भी दें, हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा। बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। वफाकी अदालत बनाना भी शहीद बीबी का मुतालबा था। इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि वफाकी आईनी अदालत का ख्वाब पूरा करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में सानह कारसाज के 17वें बरसी के जलसे से धुआंधार खिताब। कहा, मुखालफीन कहते हैं आईनी अदालत का निज़ाम नहीं चल सकता। हमारी दरख्वास्त है कि सियासी पार्टियां आज का नहीं मुस्तकबिल का सोचें। आखिरी मौका है, होश के नाखुन लें। हमें मजबूर ना करें कि अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला करें।